آج کی کانفرنس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اور ساری کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جو ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں، اسی سلسلے کے اندر یہ کانفرنس بلائی گئی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پیغمبر کی پیدائش کو تقریباً 1500 سال پورے ہو رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو آئے کہ صرف 1500 سال ہوئے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اسلام دنیا کے اندر جو پہلا انسان آیا تھا، جس کا آدم علیہ السلام تھا، آدم علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ اسلام لے کر کے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں اسلام کے آخری کڑی جن کو بولتے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر جو ہے وہ نبیوں میں آخر ہیں، اور آپ کے بعد میں کوئی نبی قیامت تک کے نہیں آئے گا۔ تو آپ کی پیدائش کو ہم بڑے دھوم دھام سے صرف ہندوستان میں نہیں مناتے ہیں، بلکہ پورے ورلڈ، پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا تھا، اور پھر اپنے محبوب کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ جب ظاہر میں ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1500 برس پہلے دنیا میں تشریف لائے، تو ہم خوشی اس سال کی اس لیے منا رہے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد پوری انسانیت کو انسانیت مل گئی۔ جو خرابیوں کی طرف لوگ مائل تھے وہ اچھائیوں کی طرف مائل ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ 1500 سال سے آپ کے آنے کے بعد سے تمام خرابیوں کو دور کرنے میں ہمارے نبی ظاہر طور پہ تو نہیں ہے، مگر ان کے لائق عمل کو، ان کے بتائے ہوئے ایرو کو ان کی بتائی ہوئی تعلیم پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہم صرف ایسا نہیں کہ ہم خود اچھے بنتے ہیں، ہم پوری انسانیت کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور برائیوں کو ختم کر کے برائیوں کی جگہ اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو خوشی ہے کہ 1500 سال ہمارے نبی کو دنیا میں آئے ہوئے ہو گیا، آج ہونے والا ہے، آج کل میں 2-4 دن میں 30 اگست بروز سنیچر بڑی چوپڑ پر جو کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک کے الگ الگ صوبوں سے شاعر اپنے کلامات پیش کریں گے، اور اس میں ہر سال کی طرح گنگا جمنی تہذیب کا بھی ہم نے دھیان رکھا ہے کہ اس میں مسلمان شاعر بھی ہیں اور ہندو شاعر بھی ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ اس کے بعد 4 سپٹمبر بروز جمعرات ایک جو بڑی رات کہلاتی ہے، لوہاروں کے کھرے پر ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جو عشاء بعد سے شروع ہو کر صبح فجر تک یہ چلتا ہے۔ صبح فجر کے وقت پیدائش کا وقت عالم بتلاتے ہیں کہ حضور کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی ہے، تو اس وقت صلاۃ و سلام اور خاص دعا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 سپٹمبر بروز جمعہ، بعد نماز جمعہ جو شہر کے ہر محلے سے، ہر گلی سے جلوس نکل کر گھاٹ گیٹ، رام گنج ہوتے ہوئے اور 4 دروازے پر جمع ہوتے ہیں، جہاں ہمارے مفتی شہر جے پور مولانا مفتی عبدالستار صاحب رضوی دعا فرماتے ہیں، اور ہمارے قائد جو تشریف فرما ہیں اسٹیج کے اوپر یہ دعا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب جلوس کو ہری جھنڈی دکھا کر کربلا میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ تقریباً عصر کی نماز کے بعد مغرب کے وقت تک پورا جلوس کربلا میدان میں پہنچ جاتا ہے اور مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ مختصر تقریر ہوتی ہے علماؤں کی، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد 8 بجے تقریباً ہم اس پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس سے جو ہدایتیں ہیں وہ ہر سال کی طرح وہی رہیں گی۔ جلوس کے اندر سب جتنے بھی شرکت کرنے والے لوگ ہیں ان سے اپیل ہے کہ نئے کپڑے پہنیں، سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، امامہ پہنیں، ٹوپی لگائیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے جلوس کے ساتھ چلیں۔ سال کی طرح اس سال بھی ڈی جے پر سخت پابندی ہے، دوپہیا واہن پر بھی پابندی ہے۔ جلوس میں جو بھی جائیں بھائی دوپہیا واہن لے کر نہ جائیں،
اور وہ کوئی دور سے آتا ہے تو وہ کہیں پارکنگ دیکھ کے اپنی موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں اور پھر پیدل جلوس کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں. اور بسوں کے اوپر چھتوں کے اوپر بیٹھنا مناتی ہے. مائک اور ساؤنڈ سسٹم جو گاڑیوں میں لگایا جاتا ہے اس کے اندر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے چلے لوگ، اور زیادہ سے زیادہ درود کا ورد کرتے ہوئے اور صلاۃ و سلام کا ورد کرتے ہوئے کربلا میدان تک پہنچے. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے، تو جلوس میں تو جانا ہرگز الاؤ نہیں ہے. تو ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی جلوس میں شرکت نہ کریں. اور جیسا کہ ہر سال پرشاسن اور آپ لوگ سہیوگ سے یہ جلوس نکلتا ہے اور اپنے وقت پر پہنچتا ہے اور سماپن ہوتا ہے، ہماری امید ہے کہ اس سال یہ 1500 سالانہ جشن ہے، بہت بڑا جشن ہونے والا ہے. تو اس میں ہمیں تیاری بھی زیادہ بڑی کرنی پڑ رہی ہے، پرشاسن کو بھی زیادہ تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ یہ 1500 سالہ جشن ہے. تو اس میں ہم پرشاسن سے بھی اپیل کریں گے کہ، اور نگر نگم سے، بجلی وباگ سے بھی آپ کے مادھیم سے ہم اپیل کریں گے کہ جو بھی دقتیں، رکاوٹیں اس جلوس کے روٹ پر ہے، وہ سڑک پر جو پیچ ورک کا ہونے والا کام ہے، کیونکہ بارش بہت ہوئی ہے تو بہت زیادہ سڑکیں خراب ہو گئی ہیں، تو وہ پیچ ورک بھی کرا دے. نگر نگم PWD سے بھی ہم کریں گے، آپ کے مادھیم سے ہماری بات پہنچائیں گے، اور پرشاسن سے بھی ہم یہ کریں گے. اور ایک لائٹ کا بجلی وباگ سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ جو کھلے ہوئے باکس ہیں اور تار لٹکے ہوئے ہیں، جلوس بڑا ہے، اس پر بھی پہلے سے آپ لوگ دھیان دے کر اور اس کو درست کروا دیں.